اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل کا ترجمہ چل رہا ہے۔ خدا کا حکم آئین عذاب گویا آ ہی پہنچا تو اس کے لیے جلدی مت کرو۔ یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ پاک اور بالاتر ہیں۔ یہ لوگ جو خدا کا شریک بناتے ہیں وہ پاک اور بالاتر ہیں۔ وہی فرشتہ لا الہ الا اللہ۔ وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ یہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو مبنی پر حکومت پیدا کیا۔ اس کی ذات ان کافروں کے شریک سے اونچی ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں علانیہ جھگڑنے لگا، اور چارہ پائیوں کو بھی اس نے پیدا کیا۔ ان میں تمہارے لیے جزا اول اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو اس سے تمہاری عزت و شان ہے۔ اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاخہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے، وہ تمہارا بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا مہربان ہے۔ اور اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں۔ اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جس کی تم کو خبر نہیں، اور سیدھا راستہ تو خدا تک پہنچاتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چارپائیوں کو چراتے ہیں۔ اس پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور کے بے شمار درخت اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے رات اور دن، سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اس کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی، سب تمہارے زیر فرمان کر دیے۔ نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اور وہ تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس میں سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے لیے اختیار میں کیا کہ تم خدا کی فضل سے معاش تلاش کرو۔ اور اس نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جاتے، اور نہریں اور راستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، اور رستوں میں نشانیاں بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی راستے معلوم کرتے ہیں۔ 29ویں آیت۔ اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار کیا نازل کیا تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام۔ جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے۔ وہ بہشت جاودانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ خدا پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کے جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں، جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔
کیا ان لوگوں نے خدا کے مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی خدا کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اور تمام جاندار جو آسمان اور جو زمین میں ہیں سب خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اور زہر غرور نہیں کرتے، اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہیں ڈرتے ہیں، جو ان کے استاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا نے جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور خدا نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہیں، جو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اس کی عبادت لازم ہے۔ نہ تم خدا کے سوا اوروں سے کہو ڈرتے ہو، اور جو نعمتیں تم کو میسر ہیں سب خدا کی طرف سے ہیں۔ جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے آگے چلاتے ہیں، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے خدا کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ 39ویں آیت ہے، 39ویں۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہ ہے کہ اس سے کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ 56ویں آیت ہے۔ اور یہ لوگ خدا کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور ان سے پاک ہیں، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و پسند ہیں، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو اندر ہتاک ہو جاتا ہے، اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے کہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آہا، ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دیں یا زمین میں گاڑ دیں۔ دیکھو، یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس کے لیے بری باتیں شائع ہیں۔ وہ خدا کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہیں اور غالب حکمت والا ہے، اور تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہیں، اور کھجور اور انگور کے میوے سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں قدرت خدا کی نشانی ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا، اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا۔ اس کے پیٹ سے جو پینے کی چیزیں نکلتی ہیں جس کو مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے۔ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ اور خدا ہی نے تم کو پیدا کیا، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہالت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ خدا نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور خدا ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کے لیے تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں۔ تو کیا یہ بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور خدا کی نعمتوں سے انکار کرتے؟ اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل کے علاوہ اور اعضاء بخشے تاکہ تم شکر کرو۔ کیا ان لوگوں نے ہر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان کی ہوا میں گھر سے ہوئے اڑتے رہتے ہیں؟ ان کو خدا ہی تھامے رکھتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں،
اور خدا ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم طبق دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو۔ اور ان کی اون اور ریشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو، اور جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ اور خدا ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں، اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اس طرح خدا اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ 114ویں آیت ہے۔ اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے تو بشرطِ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب خدا سے عہد وثاق کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب پکی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو کہ تم خدا کو اپنا ضامن مقرر کر چکے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ جانتا ہے۔ اور اس عورت کی طرح نہ ہونا جس نے محنت سے تو سوت کاتا، پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے کر ڈالے کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ خدا تمہیں اس سے آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔ اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور خدا سے جو تم نے عہد کیا ہے اس کو مت بیچو، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، کیونکہ اعضائے عہد کا جو صلہ خدا کا ہاں مقرر ہے وہ اگر سمجھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا وہ ان کو ان کے اعمال کا نہایت اچھا بدلہ دے گا۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہوگا، تو ہم اس کو دنیا میں پاک اور آرام کی زندگی سے زندہ رکھیں گے، اور آخرت میں ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ 89ویں آیت ہے۔ رکوع 18واں رکوع ہے۔ خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو خرچ سے مدد دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور نامعقول کاموں اور سرکشی سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ 97ویں آیت ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو کہ جو مومن ہیں اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔ 125ویں آیت ہے۔ اور اگر تم ان کو تکلیف دینی چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تم کو ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور صبر ہی کرو، اور تمہارا صبر بھی خدا ہی کی مدد سے ہے، اور ان کے بارے میں غم نہ کرو، اور جو بد اندیشی کرتے ہیں اس سے تنگ دل نہ ہو۔ کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں خدا ان کا مددگار ہے۔ اللہ اکبر۔